نئے آرمی چیف کی تعیناتی اور جنرل باجوہ کی رخصتی کی ملاقاتیں، پھر سمری بھیجی گئی آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے اور سمری غائب ہو گئی، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے بعد اسلام آباد بمقابلہ راولپنڈی کا جو کانٹے دار ایک مراحل میں میچ جاری ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ نواز شریف اور مریم نواز اپنے بیٹے جنید صفدر سمیت لندن سے بھاگے یا لندن سے تعطیلات پر یورپ چلے گئے، اس پر بات کریں گے۔ 22 گریڈ آفیسر کی تعیناتی 22 کروڑ عوام کی قربانی اور سولی پر لٹکائے ہوئے جو ایک سچویشن ہے وہ کریٹ کرنا، ان تمام پوائنٹس پہ کوشش کریں گے کہ اس چھوٹے سے ولاگ میں وضاحت سے بات کر سکوں۔ السلام علیکم، میں ہوں بشیر خٹک، آپ دیکھ رہے پی ٹی آئی نیوز۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ آرمی چیف کی، یعنی نئے آرمی چیف کی تعیناتی، جو کہ میرٹ کا جو ایک الفاظ کے جملوں کا جو گیم ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر جنرل باجوہ صاحب کے جو فیئرویلز پارٹیز ہے اور فیئرویلز میٹنگز ہے، اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ سمری نئے آرمی چیف کے حوالے سے بھیجا گیا ہے، لیکن وہ سمری جو ہے نا وہ غائب ہو گئی ہے۔ اس سمری کے غائب ہونے کے پیچھے کیا لاجک ہے، اور نئے سمری کے لیے ہم نے یہ خواجہ آصف کے الفاظ ہے کہ ہم نے اس کے لیے لیٹر لکھا گیا ہے، کس کو؟ جی ایچ کیو کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دن میں 4 مرتبہ ملتے تھے، اب وہ لوگ ایک لیٹر کے تھرو سمری بھیجنے کے اور مشاورت کے لیٹر لکھیں گے، اور لیٹر کے تھرو ان کا ابھی جو پیغامات ہے، اس دوریوں کا آپ شاید سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے، لیکن حقائق یہ کہ یہ تمام جو انڈیکیشنز ہے، یہ تمام جو آپ کو ایک امپریشنز ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ جسٹ یہ کہ اب مقابلہ ہے بڑا سخت، کانٹے دار مقابلہ، یعنی اب نواز شریف فیملی ورسز جنرل باجوہ فیملی along with جنرل باجوہ اینڈ نواز شریف، یہ میچ جاری ہے۔ اور نو ڈاؤٹ یہ آخری مراحل میں ہے، کیونکہ جنرل باجوہ سے جو کام لینا تھا، جو معاملات ان سے لینے تھے وہ لے لیے، یعنی NRO2 شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اب جنرل باجوہ سے اپنا انتقام یا اپنے جو انا پرستی ہے نواز شریف کی، نواز شریف کا مقصد بھی یہی ہے کہ پہلے کام لو پھر اس کو ٹیشو پیپر کی طرح پینگ دو۔ لیکن جنرل باجوہ صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی ہلکی پھلکی شخصیت نہیں ہے۔ اب ان کی فیملی کے اکاؤنٹس کا لیک ہونا اور ان کی فیملیز کے حوالے سے ان کی ہرزہ سرائی جو ہر جگہ پر پلیٹ فارم پہ ہو رہا کیا جا رہا ہے، پی ایم ایل این والے، خاص کر نواز شریف کے جو حامی پی ایم ایل این والے ہیں، وہ لو بہرحال اس پہ ابھی یہ جو مقابلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ورسز راولپنڈی کا، یہ آپ کے سامنے، اور اس میں نقصان کس کا ہے؟ نواز شریف فیملی نو ڈاؤٹ لندن میں اپنا گھر بنا کے بیٹھے ہوئے اور لندن کو اپنا پاکستان بنا کے بیٹھے ہوئے، کیونکہ وہاں سے آپ کے سامنے کے تعطیلات کے لیے مذاق واقعی نہیں ہونا چاہیے اس قسم کی باتوں کا، جو نواز شریف کے اور مریم نواز کے لندن سے یورپ جانے پہ جو تعطیلات کا ایک وہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ تعطیلات پہ چلے گئے، اور اس تعطیلات کے جو مذاق اڑائے جا رہے کہ یورپ میں مطلب یورپ چلے گئے گھومنے پھرنے کے لیے۔ تو نواز شریف ابھی 18 سال 16 سال کا 22 سال کا 20 سال کا لڑکا ہے، اور مریم نواز جو ہے نا وہ اس طرح کوئی 16 18 سال کی لڑکی ہے، اور وہ باپ بیٹی اور اپنے چھوٹے بیٹے بیچارہ گود میں جنید صفدر وہ لے کے گئے ہیں یورپ گھومنے پھرنے۔ تو اب اس کے پیچھے باتیں تو بہت سارے اس چھوٹے ولاگ میں نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ سارا گیم جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ جنرل باجوہ کے فیملی کے جو اکاؤنٹس ہے وہ لیک ہونا، اور ان کے خلاف کچھ 12 یا 14 ارب کے جو مصدقہ باقاعدہ رجسٹرڈ جائیدادوں کی یا جو اس طرح پراپرٹیز کے ایک سکینڈلز، میں سکینڈل اسی وجہ سے کہوں گا کہ اس پہ پیش رفت ابھی ہوں گے، کچھ تحقیقات ہوں گے تو سمجھ آ جائے گا کہ یہ الزام ہے یا حقائق ہے۔ تو اس پر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکینڈل جو ہے نا یہ جو بنایا گیا ہے اور جو ان کے سوشل میڈیا ٹیم ہے اس نے اس کو پھیلایا گیا،
پھر اس کے بعد اگر اس لڑائی میں، اس ہاتھیوں کے جنگ میں اگر آپ دیکھ لیں 22 گریڈ کے آفیسر کی تعیناتی، یعنی مینز نئے آرمی چیف کی تعیناتی، اور 22 کروڑ کے عوام کی قربانی، اور ان کو سولے پہ جو لٹکائے ہوئے حالت میں رکھا ہوا ہے، اور واقعی یہ 22 کروڑ عوام کی یعنی سودا ہے، کیونکہ اگر آپ آرمی چیف ایک بہت بڑا ادارہ ہے ہمارے آرمی کا، اور اس کو اگر آپ اس طرح متنازع بنا رہے ہیں، جب آپ میرٹ پہ بات کرتے ہیں تو اس میں کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں؟ میرٹ پہ 5 جو نام آپ کے پاس آئے ہیں یا 4 جو نام آئے ہوئے، جو اصول کے مطابق جو اس سے پہلے بھی ہوتا تھا، اس میں آپ اپنی مرضی کا نہیں بلکہ پاکستان کے اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے مفاد کے لیے نو ڈاؤٹ آئین اور قانون اور ادارے کے جو اپنے عہدے کے جو ایک طریقہ کار ہے، قواعد اور ضوابط ہے، اس کے مطابق اس کو آپ اس کی تعیناتی کرے، اس کی تقرری کرے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پی ایم ایل این والوں کو وہاں پی 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 والے اپنے مرضی کے یعنی خواہشات کی جو دنیا ہے ان کی، یعنی اپنے اپنے خواہشات کا جو بازار گرم کر رکھا ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ این آر او 2 کی تکمیل کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو ان کو جنرل باجوہ صاحب اب کدو کریلا ہی نظر آتا ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری، یہ میں نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ جو حالات اور یہ جو ابھی ہم سن رہے اور دیکھ رہے اس کے مطابق، اور جو ہم بیانات سن رہے ان کے پی ایم ایل این والوں کے، خواجہ آصف کے، رانا ثنا کے، اور پھر شاہد خاقان عباسی کے، کہ عدالت میں بھی مسئلہ جا سکتے ہیں تقرری کی، اگر ہمارے پسند کا تو نہیں بولے، لیکن اگر میرٹ پہ نہیں ہوا، دا موسٹ سینئر ون نہیں ہوا، دا موسٹ سینئر ون تو 27 کو آلریڈی وہ ریٹائرڈ ہو رہا ہے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر سمری 27 کو نہ آئے 28 کو آ جائے تو آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ 28 کو آ جائے، آپ 29 کو 30 کو کر لیجئے پھر تقرری جس کی بھی کرنی ہے، لیکن وہ 27 کو جس کی ریٹائرمنٹ ہونی ہے اس سے پہلے اس کا نام سینیارٹی میں آ جائے، اور پھر اس کو ایک متنازع بنائے اور اپنی مرضی کے منمانی کے اپنی خواہشات کی ایک آرمی چیف لگایا جائے، کیونکہ یہ آرمی چیف نہیں لگا رہے، میرے خیال سے یہ پی ایم ایل این کے جنید صفدر کو لا کے آرمی چیف بنا دے۔ بھائی اگر کیپٹن صفدر بن سکتا ہے نواز شریف کے یعنی جیسے کہہ سکتے ہیں نواز شریف کے ایک وارث، اور نواز شریف کی جو وزارت کے ایک وارث کے طور پہ کردار وہ کر سکتا ہے، تو جنید صفدر آرمی چیف آ کے لا کے بنا دے، یا شاہد خاقان عباسی گھر سے کسی کو لا کے کھڑا کر دے کہ یہ آرمی چیف ہے، پھر شہباز شریف اپنے بیٹے میں سے کسی کو کر لے، کیونکہ یہ تو مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے آرمی چیف نہیں ہے، یہ پی ایم ایل این اپنا ہی کوئی نمائندہ کوئی بندہ لانا چاہتے ہیں۔ بہرحال پھر اس کے بعد اگر میں آپ کو عمران خان کی کے حوالے سے رانا ثناءاللہ نے جو 1-2 دن پہلے ایک بیان دیا تھا کہ عمران خان کو جو نا دشمن ملک دشمن اور دشمن ایجنسیوں کی طرف سے تھریٹ ہے، اور وہ ان کو اللہ نہ کرے کہیں وہ قتل نہ کرے، ان کو نقصان نہ پہنچائے، تو میں صرف اور صرف رانا ثناءاللہ صاحب کے اس بیان پہ یہ کہتا ہوں کہ کیا ایک شخص کو جو کہ ایکس پرائم منسٹر ہے، اس کو اگر آپ یا سب سے بڑے پارٹی کا ایک لیڈر ہے اور دنیا کے مانوی لیڈر ہے عمران خان، اس کو اگر آپ تحفظ نہیں دے سکتے، اس کو اگر آپ محفوظ نہیں رکھ سکتے، تو کیا اس اٹامک کنٹری جو ہے، یہ جو ہمارے خداداد مملکت پاکستان ہے، اس کے باقی آپ کیسے اداروں کے اوپر تو آپ خود ہی سوال نشان کھڑا کرتے ہیں کہ کیا ہمارے ادارے اتنے کمزور ہے، کیا ہمارا ملک اتنا کمزور ہے، کیا آپ جیسے وزیر داخلہ اتنا کمزور ہے کہ ملک دشمن ایجنسی ہمارے ملک میں آ کے ایک شخص کو قتل کریں گے یا اڑانے کی کوشش کریں گے یا اڑائیں گے، اور آپ اس کو حفاظت نہیں دے سکتے؟ اگر آپ ایک شخص کو حفاظت نہیں دے سکتے تو آپ کیسے کہہ سکتے دنیا کو کہ ہمارا ملک بڑے محفوظ ہے؟ یہاں پہ آ کے آپ ایکٹیویٹیز کریں، یا آپ بزنس کریں، یا آپ آ کے ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کرے، اور ہمارا ملک جو ہے نا بڑا محفوظ ملک ہے، اب سیکیور ملک ہے، کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، بڑی نااہلی والی بات ہے۔ اوپر سے خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہمارے ہم جب آرمی چیف وہ کر لیں، اس کی تقرری کر لیں، اس کی تعیناتی کرے، پھر عمران خان کے ساتھ نمٹائیں گے، تو کیا مقصد ہے اس کا؟ آپ سیاست کر رہے یا آپ آرمی چیف کو جو ہے نا وہ اس کی تعیناتی کر رہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ خود ادارہ کو یا افواج پاکستان کو یا آرمی چیف کو متنازع بنا رہے اور سیاسی رنگ دے رہے، کیونکہ اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ بھائی آپ سیاسی اس میں بیان میں آرمی چیف کا ذکر کیوں لاتے کہ ان کی تعیناتی ہو جائے؟ اس کا مطلب آپ اپنے پلیئر سمجھ کے، اپنے کھلاڑی سمجھ کے پھر عمران خان کے خلاف جنگ لڑیں گے، ان کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے؟ مقصد کیا آپ کا؟ آپ تو خود اس کو یعنی آنے سے پہلے، آرمی چیف لگنے سے پہلے آپ اس کو متنازع بنا رہے، تو آپ عوام کو یا دنیا کو کیا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو افواج پاکستان ہے وہ کس قسم کے کام کے لیے اور کس کے کہنے پر، کس کی مرضی پہ لگتے ہیں اور ان کو پھر ریجیکٹ
کیا جاتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ تاثر نو ڈاؤٹ اب سب کے سامنے ہے اور یہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں، لیکن سب سے اہم اور بڑی بات، جو خاص بات ہے، جو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ مریم نواز اور نواز شریف اور ان کے جتنے بھی اہل و عیال ہیں ان کے بارے میں یہ جو ہے نا مذاق ان کا نہ اڑائیں اور ان کے اوپر یہ لطیفے نہ بنائیں اور یہ عجیب و غریب باتیں نہ کرے، یہ طنز نہ کرے کہ وہ بھاگے ہوئے لندن سے یورپ کی طرف وہ بولتے یورپ کی طرف، لیکن وہ جا سکتے امریکہ کی طرف، وہ جا سکتے انڈونیشیا کی طرف، وہ جا سکتے کسی اور طرف۔ ان کے کہنے پہ یقین نہ کرے، ان کے بیانات پہ یقین نہ کرے، جھوٹ جو ہے نا وہ ان کے ہی ایک کریٹیو سکلز ہے، وہ میرے اور آپ کے نہیں ہے۔ اور ان کے باتوں کو سمجھنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے 70 سال، 60 سال، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ابھی ہمیں سب کچھ سمجھ آ رہے ان کے بارے میں، اور عمران خان جیسے لیڈر کے تھرو ہمیں سمجھ آ رہے ابھی سب کچھ۔ بہرحال ان کے مذاق نہ اڑائیں، لندن ان کا گھر ہے، لندن میں ان کے قیام ہے، لندن وہ اس کے سب کچھ ان کے لندن ہی ہے، تو لندن سے اگر چھٹیاں مل جائے اور تھوڑا سا ٹائم مل جائے پھر وہ رومانٹک مومنٹس کے خاطر تو بندہ جا سکتے یار سیر و تفریح کے لیے یورپ کنٹریز، اگر وہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز رکھ لے، اس میں آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ وہ بھی بیچارہ پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکے نواز شریف، تو وہ اگر کسی ملک جائیں تو اس میں تو کوئی آپ کو میرے خیال سے اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح طنز اور اس طرح مذاق نہ اڑائے یار، خدا کے واسطے اس طرح نہ کیا کرو۔ وہ بھی ایکس پرائم منسٹر ہے اور ہمارے پاکستان کی خدمات کی ہے، ان کے بہت سارے خدمات ہیں، ان کی بھی، مریم نواز کی بھی اور جنید صفدر کی بھی۔ اینی وے بہت ساری باتیں، حالات ابھی وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو خود سمجھ آ جائیں گے، لیکن تعیناتی کو ایٹ لیسٹ متنازع نہ بنایا جائے۔ پاکستان کے آرمی چیف قابل احترام ہے، اور جنرل باجوہ صاحب کو جو کچھ ابھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ NRO2 تک جنرل باجوہ بہت میٹھا، بہت پیارا، بہت بڑے ادارے کا، اور ادارے کی جو عزت، اور ادارہ عزیز تھا اپنے مفادات کے لیے، جنرل باجوہ عزیز تھے اپنے مفادات کے لیے، نہ کہ آئین، قانون اور ادارے کے جو ایک عہدے ان کو عزیز نہیں تھے اس کے ملک کے خاطر، باعث عوام کے خاطر، بلکہ اپنے ذاتی مفاد کے خاطر، اپنے آنے والے نسلوں کے خاطر، اور عمران خان کے مقابلے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں سے پھر کام لینے کے لیے ان کے عہدے اور ان کے نام بہت عزیز ہوتے ہیں، اور ایسے ادارے بڑے عزیز ہوتے ہیں۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، تھینک یو ویری مچ۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔